تو ہر جانے والا یہی پیغام دے کر جاتا ہے کہ انسان یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاتا. فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں وہ عیش کرے گا جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا. یہ بدن کا وزن نہیں ہے، یہ اعمال کا وزن ہے. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وائے ہو اس انسان پر جس کا اعمال کا وزن وہاں پر کیا ہو، کم ہو. تو یہ زندگی 60 کی ہو یا 50 کی ہو یا 80 کی ہو، مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسی انسان گزارے اور وہاں پہ جس کے عمل کے نتیجے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے. تبھی معصوم فرماتے ہمیشہ نمازوں کے بعد جب دعا کرو تو یہ دعا نہیں کرو اے خدا مجھے طول عمر عطا فرما، یہ دعا کرو اے خدا مجھے عمر با برکت عطا فرما. ہو سکتا ہے کسی کو 90 سال عمر ملے پر عمر بے برکت ہو سکتا ہے کسی کو 80 سال زندگی ملے پر زندگی بے برکت ہو. اور میں دعا کرو اے خدا مجھے زندگی دے پر زندگی با برکت دے. جناب اصغر کی زندگی 6 مہینے پر کتنی با برکت زندگی ہے. صدیاں گزر گئی، دنیا 6 مہینے کے بچے سے درس لے رہی ہے کہ علی اہل بیت نے لقب ہی دیا حجت الکبریٰ، حجت صغریٰ نہیں، خود اصغر ہے، حجت بہت بڑی ہے. کیونکہ زندگی کیا تھی؟ زندگی بابرکت تھی. یہ لمحے جو خدا آپ کو دیتا ہے، سوال یہ ہے لمحے تمہیں کاٹ رہے ہیں یا تم لمحوں کو کاٹ رہے ہو؟ انسان اگر یہ سیکھ جائے کہ میں زندگی کو کاٹ رہا ہوں یا زندگی مجھے کاٹ رہی ہے. ایک جوان موبائل اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، جناب کون تمہیں کاٹ رہا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لمحے کاٹ رہے ہو، لیکن دشمن کی کوشش یہ ہے کہ یہ لمحے میں ایسے گزاروں جس پہ میرا امام بھی راضی ہو، میرا وجود بھی راضی ہو. 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک ہے من، ایک ہے تن. دونوں چیزیں انسان کی تندرست ہونی چاہیے. اگر تن کمزور ہے تو انسان پھر بھی خدمت میں پیچھے رہ جاتا ہے، اگر من کمزور ہے انسان پھر بھی خدمت میں پیچھے رہ جاتا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوان اپنے من کو 5 منٹ کے لیے کنٹرول نہیں کر پاتا. اگر کسی کو بولیں آپ 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے من کے اندر اپنے من کو سوچو، تو 5 منٹ کے لیے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. 17 منٹ کی نماز ہے، لیکن اس 17 منٹ میں بھی ہمارا من پریشان ہوتا ہے. جس نے اپنے من پہ کنٹرول کیا اور جس نے اپنے تن پہ کنٹرول کیا، وہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہاں بھی کامیاب رہتا ہے. اور دشمنان اہل بیت آپ کی دونوں چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ کے من کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کے تن کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. لیکن تن کی تکلیف وہ ہے جس کا من مضبوط ہوتا ہے. ہاں تبھی کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے من کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. میں سمجھتا تمار نے بڑی تکلیفیں برداشت کی کیونکہ من مضبوط تھا. حجر ابن عدی نے بڑی شہید حججی نے سر کٹوا دیا کیونکہ من مضبوط تھا. شہید قاسم سلیمانی تشنہ شہادت تھے کیونکہ من مضبوط تھا. یہ جتنی بھی خدمت دین ہوتی ہے ان کا من مضبوط ہوتا ہے، اور جب من مضبوط ہوتا ہے تو انسان طالب شہادت ہوتا ہے. اب موت کا خلاصہ کیونکہ وقت کی اتنی قلت ہے، معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ کوشش کرو زندگی میں 3 لمحے انسان کی زندگی کے سب سے اہم ترین لمحے ہیں. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں مروں گا، یوم ابعث، جس دن مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. معصوم فرماتے 3 دن انسان کی زندگی سے سب سے اہم ترین دن ہے. اور تینوں میں کیا ہے؟ ایک چیز کا خاتمہ ہے، ایک چیز کی ابتدا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، فرمائیے جو پہلا دن ہے پیدا ہونے کا یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ میری ماں باوضو ہو کے مجھے پیدا کرے گی، میری ماں باوضو ہو کے مجھے دودھ پلائے گی، کیسی ماں ہوگی، کس گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ضرور ہے. تجھے نہیں پتا، لیکن جب تو پیدا ہوتا ہے تیرے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بچے کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. زندگی کا اہم ترین ڈے ہوتا ہے جس دن تو پیدا ہوتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے جس کو برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. دوسرا دن فرمایا جب تو دنیا سے جاتا ہے.
اب یہ جو پیدائش کا دن ہے ایک مرحلہ ختم کر کے تو پیدا ہوتا ہے، وہ مرحلہ ہے 9 مہینہ شکم مادر کا مرحلہ۔ اگر 9 مہینے شکم مادر میں صحیح سالم گزرے تو جسم بھی جو پیدا ہوگا صحیح سالم پیدا ہوگا۔ اگر شکم میں گزرے ہوئے 9 مہینے صحیح نہیں گزرے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا عضو کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ فرمایا دوسرا دن شکم مادر کے گزرے ہوئے لمحے اور پیدائش کا لمحہ، انسان کو پتا چلے گا کہ ماں نے اگر صحیح کھایا صحیح پیا تو بچہ کیا ہوگا؟ صحیح سالم پیدا ہوگا۔ دوسرا فرمایا یوم اموت، جب دنیا سے تو جاتا ہے۔ یہ جانے والا دن بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ وہاں شکم مادر کے 9 مہینے اور یہاں دنیا کے 50 سال جو تم نے گزارے، اگر وہ صحیح گزارے تھے تو سکرات الموت تمہاری اچھی ہوگی، اگر وہ برے گزارے تھے تو سب سے بڑی تکلیف جو انسان کو آتی ہے وہ سکرات الموت میں ہے۔ اب چند جملے معصوم کے فرما، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو تو کچھ کام کیا کرو۔ پہلا معصوم فرماتے ہیں جو کثرت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، وہ تکلیفوں سے نہیں گزرتا۔ دوسرا فرمایا جو سورہ حجرات پڑھتا ہے اس کی موت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا جو اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں سے اخلاق کا بڑا اچھا ہوتا ہے، فرمایا اس کی موت بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ چوتھا فرمایا برًا لوالدیہ، جو اپنے والدین سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، فرمایا اس کی موت زندگی میں بڑی اچھی گزر جاتی ہے۔ پانچواں فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔